پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیکلی یا سائنٹیفکلی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو پہلی نظر میں ہی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ میرا خیال ہے بالکل، شاید مجھے بھی پہلی نظر میں ہوا ہو. بریک اپ کے بعد انسان خود پر قابو کیسے پائے؟ دیکھیے، آپ نے جب محبت کی بات چھیڑی تو بریک اپ پہ جمپ نہ کریں. بہت سارے والدین اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ کس کی پسند کو ترجیح دی جانی چاہیے، لڑکے لڑکی کی یا والدین کی؟ جس نے شادی کر کے زندگی کے اگلے 40-50 سال گزارنے ہیں اس کو آپ کو پریفرنس دینی چاہیے نا. بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ کے نزدیک اچھے مرد کی کیا خصوصیات ہیں؟ آئی تھنک اچھا مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے. بہت سارے مرد جو ہیں وہ عورتوں پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، عورتوں کو ان کے والدین کو گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ رویہ کتنا خطرناک دے ہے؟ آر مینٹلی سک. یہ جہالت نہیں ہے، یہ ذہنی بیماری ہے. السلام علیکم، شعیب ادن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اگین آج ہمارے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہے. وہ نیورو کے ڈاکٹر ہیں، بگ بردر کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی ساری زندگی اسپیشل لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے گزری اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہوئے گزری. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب. سر خوش آمدید. جی، اٹس اے پلیجر. سر، آپ کے بے شمار تعارف ہے، بچپن سے آپ کو ٹی وی پر دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نیورو کے ڈاکٹر ہیں. آپ کی نظر میں ڈاکٹر خالد جمیل کون ہے؟ ڈاکٹر خالد جمیل ایکسیڈنٹ سے پہلے کچھ اور تھا، اچھا. اور ایکسیڈنٹ کے بعد کچھ اور ہے. جو پہلے ایکسیڈنٹ سے پہلے والا ڈاکٹر خالد جمیل تھا اس میں تکبر تھا. اچھا. وہی سمجھتا تھا کہ دنیا میں کامیابی ہی ہر خوشی کی ضمانت ہے. وہ ہر چیز میں ٹاپ کرنا چاہتا تھا. اچھا. اس نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا، اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا. وہ جب آرمی کے کالج میں تھا تو اسٹک آف آنر، وہ سورڈ آف آنر ہوتی ہے، وہ اس نے لی. وہ ہیڈ بوائے بنا. وہ جب پڑھتا تھا ٹاپ کرنے کے لیے تو اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیا کرتا تھا. اچھا. ان کے نوٹس لے لیا کرتا تھا. اچھا. اور آپ کہہ لو کہ اس کے اندر وہ خود غرضی تھی. جی جی. اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ خود غرضی کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ذہن میں جو ترقی کا کانسیپٹ تھا وہ کانسیپٹ بڑا ڈفرینٹ تھا. وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی ہائٹ پہ پہنچ جانا. اگر میں آرمی میں ہوں تو میں چیف بن جاؤں، اگر میں بزنس میں ہوں تو میں بلینئر بن جاؤں، اگر میں سپورٹس میں ہوں تو میں ٹاپ پوزیشن پہ چلا جاؤں. یہ کانسیپٹ تھا کامیابی کا. اور وہی سمجھتا تھا کہ یہ کامیابی کے لیے خود غرض ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا. تو جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ چند لمحوں کے اندر وہ ٹانگیں جن پہ مجھے بڑا فخر تھا، جس پہ میں مارچ پاسٹ کیا کرتا تھا اور سلامی لیا کرتا تھا، اور 110 میٹرز ہرڈلز کے اندر میں پاکستان میں پہلی پوزیشن لیا کرتا تھا، ان میں تو طاقت ایک لمحے میں ختم ہو گئی. اب میں پتہ نہیں ڈاکٹر بھی بن سکوں گا کہ نہیں بن سکوں گا. میں نے اتنے بڑے بڑے خواب بنے تھے، میں یہ کروں گا، میری کلینک ایسی ہوگی، میں انگلینڈ میں وہاں پڑھوں گا، امریکہ جاؤں گا. اب تو مجھے ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم ڈاکٹر بھی نہیں بن سکو گے. پھر مجھے یہ بھی بتا دیا گیا کہ نہیں، تم اگر بن گئے تو چلو گزارا کر لو گے، شادی کی تو تمہارے بچے ہی نہیں ہوں گے. اچھا. تو یہ والا جو ڈاکٹر خالد جمیل جو اب میں ہوں، اس نے مجھے یکسر بدل دیا. مجھے لگا کہ جو کامیابی ہے وہ نہ تو کوئی بڑا ڈاکٹر بننے کا نام ہے، نہ امیر بننے کا نام ہے. کامیابی اطمینان حاصل کرنے کا نام ہے، خوش رہنے کا نام ہے. اور اگر آپ جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، جس کام کا ذمہ آپ نے اٹھایا، چاہے وہ چھوٹا ذمہ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے وہ پورا کر لیا، جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ کو دی، اگر آپ کو اللہ نے بچے دیے تو ان کو پالنا، اگر آپ کو اسٹوڈنٹ دیے تو ان کو پڑھانا، اگر آپ کو مریض دیے تو ان کو ٹھیک کرنا. اٹ ڈز ناٹ میٹر یو میک اے ویری بگ نیم اور یو ڈونٹ میک اے بگ نیم. دیٹ از لائف.
تو یہ فرق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ہر لمحہ خوش رہتے ہیں، اپنے ہر لمحے کو انجوائے کرتے ہیں. یہ خوش رہنے کا راز کہاں سے لیا؟ میں موت سے ڈرتا تو نہیں ہوں، لیکن موت کا خوف رہتا ہے. اچھا. اور اس کے رہنے کی ایک وجہ میرا ایکسیڈنٹ بھی ہے، اور دوسری اس کی ایک وجہ مجھے لگی ہوئی بہت سی بیماریاں ہیں. مطلب میری یہ آنکھ نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. میں دونوں ٹانگوں میں سینسیشنز نہیں ہیں. میں لوگ 6 دن 8 دن اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں، میں 4-5 سال سے ریگولرلی اینٹی بایوٹکس کھا رہا ہوں. میرا یورین کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. مجھے 2 دفعہ سٹنٹس پڑ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو کسی وقت بھی کچھ کر سکتی تھی. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں خوش رہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش رہنے سے آپ کے اندر ایک انرشیا پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. اور میں آپ یقین کریں کہ مجھے بخار ہو، مجھے کوئی تکلیف ہو، میں کلینک ضرور آتا ہوں. میں جب ہاسپٹل میں تھا تو نوکری پہ ضرور جایا کرتا تھا، جاب پہ ضرور جایا کرتا تھا. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں. آپ صرف چاند کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے اس کی چاندی میں گم ہو جائیں تو اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے. بارش کے جو قطرے گر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک میوزک ہوتا ہے، انہیں سنیں اور خوش ہو جاتے ہیں. اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے دوست، اپنا ملک، اپنی مٹی، یہ ہر لمحہ آپ کو خوشیاں دے رہی ہوتی ہیں. یہاں پریشانیاں کسے نہیں ہوتی. پریشانیوں کو اگنور کریں. آئی تھنک میرا جو ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ لو واٹ یو ہیو، ناٹ واٹ یو ڈونٹ ہیو. جو آپ کو نہیں ملا وہ آپ کا تھا ہی نہیں، جو آپ کو مل گیا وہ آپ کا ہے. اسے خوش رہیں. سو ایم ہیپی. ڈاکٹر صاحب آپ نے خوش رہنے کی بات کی. آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ان کو پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے، پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیکلی یا سائنٹیفکلی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو پہلی نظر میں ہی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ میرا خیال ہے بالکل، شاید مجھے بھی پہلی نظر میں ہوا ہو. اچھا. دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم محبت انسان سے نہیں کرتے، ہم محبت امیج سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کے اندر ہر شخص کا ایک ڈیفرنٹ، اس کے برین کے اندر اس کا امیج بنا ہوا ہے جو اس کا پسندیدہ امیج ہے. ہر شخص کا برین کے اندر ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ایک چہرہ کھدا ہوا ہوتا ہے جو آپ کی محبت کا، پسند کا ایریا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے برین کے اندر ہی ہمارے پسند کا موسم، ہماری پسند کا رنگ، ہماری پسند کا نغمہ یہ ان بلٹ ہوتا ہے. تو جو چیز آپ کو اس سے میچ کرتی ہوئی باہر نظر آتی ہے آپ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہو، آپ کو اچھی لگتی ہے. اور اگر وہ چیز بالکل ہو بہو ایسی ہو تو وہ جو لفظ بنا ہے نا، فرسٹ سائٹ فرسٹ لو، آپ نے دیکھا ہے یہ تو بالکل ویسی یا ویسا ہے. جی. یہ فرسٹ سائٹ فرسٹ لو کا فلسفی ہے. لیکن سر ایک اور بھی تو آگے چل کر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بریک اپ ہو جاتا ہے، پھر سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے. بریک اپ کے بعد انسان خود پر قابو کیسے پائے؟ دیکھیے آپ نے جب محبت کی بات چھیڑی تو بریک اپ پہ جمپ نہ کریں. لیکن محبت کے بعد وہی صورت وہی نکلتی نہیں، غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر محبت، دیکھیے محبت کے بہت سے پہلو ہیں، ان پہ بہت سی بات کی جا سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محبت حصول کے بعد کم ہو جاتی ہے. واہ. محبت تو ہوتی تب تک ہے جب تک کہ وہ لا حصول ہو. جب تک وہ حصول نہیں ہوتی تب تک اس کی شدت بے قراری برقرار رہتی ہے. جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ پھر اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح آپ بچپن میں بڑے خوش ہوتے ہیں نا، میٹرک پہ میں نے اتنے مارکس لیے، پھر جب ایف ایس سی آتا ہے تو میٹرک بھول چکے ہوتے ہیں آپ. دوسرا جو پہلو ہے محبت کو دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ محبت میں کچھ ڈیلیور کرنے کا نام ہے، دینے کا نام ہے.
محبت میں محبت دی جاتی ہے، محبت لی نہیں جاتی. اگر آپ کسی سے سچی محبت، مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو بچوں کو پیار دیتے ہیں. آپ نے بچوں سے پیار پھر ڈیمانڈ نہیں کرنا کہ مجھے واپس پیار کرو. اور یہی ہر رشتے میں ہوتا ہے. اور پھر تیسرا پہلو جو آپ نے کہا کہ محبت میں بریک اپ ہو سکتی ہے، یہ میاں بیوی میں ہو جاتی ہے. شادی سے پہلے افیئر شروع ہوتا ہے اور وہ افیئر بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ انا ہے. انسان کی محبت کا گلا گھونٹنے والی جو سب سے بڑی دشمن چیز ہے وہ انا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جس میں انا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انا کو آپ ختم کر دیں، مار دیں، لیکن انا کو آپ بلند نہ کریں. آپ خودداری پہ سمجھوتا نہ کریں، خودداری آپ میں رہنی چاہیے. اور اگر آپ کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو پھر میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ بریک اپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ مجنوں بن جائیں. اب آپ، دنیا میں مجنوں بننا سب سے آسان کام ہے. اچھا. محبت میں ناکامی کے بعد مجنوں نہ بننا اور ایک نارمل زندگی گزارنا اصل بہادری کا کام ہے. اور میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ اگر ناکام ہوتے ہیں یا بریک اپ ہوتا ہے تو پھر آپ ڈٹرمنٹ کر لیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا، یادوں کو آپ لے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. آپ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں، لیکن یہ یادیں جو ہوتی ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی قبریں بن جاتی ہیں اور پھر آپ اسی قبرستان میں پھرتے رہتے ہیں. دنیا میں بہت سے اور بھی امپورٹنٹ کام ہیں. آپ اگر خلیل جبران کو پڑھیں، اب وہ پوری بات تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے بڑے اچھے کانسیپٹس دیے. میں آئی ایم ون آف ہز ویری، جسے آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے فینس ہوں. تو اس لیے آئی تھنک بریک اپ اگر آپ کا ہو جاتا ہے، پہلی بات تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو جاتا ہے، ٹیک اٹ لائک اے جینٹل مین، ٹیک اٹ لائک اے بولڈ پرسن. یہ زندگی ہے. لیکن سر ایک اور بھی تو وجہ ہے کہ بریک اپ کے بعد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، سم کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ آگے گرو نہیں کر پاتے. شادی کے بعد جو ہے وہ خوشگوار زندگی نہیں گزار پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، خوشگوار زندگی گزارنے کا جو سب سے بڑا گر ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے محبت میں ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. واہ. آپ جیتا نہ کریں، آپ جان بوجھ کے ہار جایا کریں. اچھا. آپ کی ازدواجی زندگی کبھی خراب ہوگی ہی نہیں. اچھا، یہ تو کامیابی کا راز ہے. بالکل. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری تمام لڑائیاں بے وجہ کی بحث سے شروع ہوتی ہیں. بحث کرنا چھوڑ دیں. اگر بحث ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں آپ یہ کہہ کے وہاں سے چھوڑ دیا کریں کہ یار اتفاق لگا ہے. نہیں، اپنے دماغ میں. جی جی. اور تیسری میں نے چیز دیکھی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں میاں کو اپنی بیوی کے ماں باپ کے بارے میں یا فرقے کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اس کو میاں سے متعلق. پھر آپ کی ازدواجی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. اور سب ایک اور بھی جو ہے بات دیکھنے میں آئی ہے کہ دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں بھی بہت سارے والدین اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی مرضی اس طرح سے کہ ماں کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی بہو لاؤں گی، باپ کہتا ہے کہ میں اپنی پسند کی لاؤں گی. آپ بتائیں کہ کس کی پسند کو ترجیح دی جانی چاہیے، لڑکے لڑکی کی یا والدین کی؟ جس نے شادی کر کے زندگی کے اگلے 40-50 سال گزارنے ہیں اس کو آپ کو پریفرنس دینی چاہیے نا. بالکل. بھائی ساس جو ہوتی ہے یا جو سسر ہوتا ہے یا لڑکے کا یا لڑکی کا باپ یا ماں ہے، ان کا صرف اتنا رول ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ رشتہ غلط نہیں ہے. ہاں. لڑکے کی پسند ہونی چاہیے، لڑکی کی پسند ہونی چاہیے. میرے نزدیک اسلام بھی یہی کہتا ہے، رضامندی ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے کی عادات اور شکلیں اچھی لگنی چاہیے. آپ صبح سو کے اٹھیں تو صبح صبح آپ شکل دیکھیں، میاں بیوی کی یا بیوی میاں کی، وہ شکل ہی نہ اچھی لگے تو اس کا دن کیسا گزرنا ہے. بالکل. اور پھر اسی طرح میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ
شادی کے بعد شکلیں بھی جو ہے نا وہ سب کی ایک جیسی ہو جاتی ہے. اچھا. پھر اخلاق آ جاتا ہے. ہاں. پھر اخلاق جب ایک حد سے تجاوز وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ٹالرنس آتی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے آئی تھنک جو عورت شاید محبت کے بغیر ادھوری ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کو عزت نہ دی جائے تو وہ عورت عورت ہی نہیں رہتی. ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک اچھے مرد کی کیا خصوصیات ہیں؟ آئی تھنک اچھا مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے اور اس میں درگزر کرنے کا معاف کرنے کا بہت زیادہ اس میں طاقت یا قوت ہونی چاہیے. اور اسی طرح وہ اس کا سائبان ہوتا ہے. وہ اس کا یعنی اس کی ساری ڈپینڈنس اس پہ ہوتی ہے. کیونکہ اور ایک اور چیز جو میاں کو جو مرد ہوتا ہے اس کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا. کنجوس آدمی کو کبھی بھی عورت پسند نہیں کرتی. کنجوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ خرچ نہیں کر رہا. بیکاز ہی از سپوز ٹو بی رولنگ دیٹ پلیس. عورت تو جو ہے نا وہ اس کو ناخدا کیوں کہتی ہے؟ وہی تو اس کو رستہ بتانے والا, رستہ دکھانے والا, رستے پہ چلانے والا. گو کہ اب ترقی ہو گئی ہے, اب عورتیں مردوں کے برابر ہیں لیکن پھر بھی مرد کی یہی مردانگی ہے. لیکن سر بہت سارے مرد جو ہیں وہ عورتوں پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, عورتوں کو ان کے والدین کو گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ رویہ کتنا خطرناک دے آر مینٹلی سک. یہ جہالت نہیں ہے, یہ ذہنی بیماری ہے. یہ لوگ سائیکو ہوتے ہیں. عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا تو سائیکو ہو سکتا ہے نا. عورت تو عزت کرنے والی چیز ہے, عورت تو پیار کرنے والی چیز ہے, عورت تو احترام کرنے والی چیز ہے. اگر آپ کی عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تو آپ خدا حافظ کہہ دیں اسے. اس کی جو تمام ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد. لیکن یہ کہ اس پہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور اس کو بدنام کریں. عورت کے ساتھ تو گزرے ہوئے کچھ لمحے بھی اگر کسی انسان کے ہوں وہ راز ہوتے ہیں. بالکل. وہ ایک رازداری قائم رہنی چاہیے. یہی مردانگی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آج کل ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ڈپریشن, انزائٹی کا شکار ہیں. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ڈپریشن کی اور انگزائٹی میں بھی فرق ہے. اور ڈپریشن کی میں آپ دو طریقوں سے پوچھ سکتے ہیں. ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ناخوش ہیں. بالکل. ظاہر ہے وہ ڈپریشن کی نشانی ہے. ایک تو ڈپریشن ہوتی ہے جو بیماری ہے, وہ تو آپ کے برین میں سیروٹونن کی کمی ہوتی ہے. جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن زیادہ تر جو لوگ آج کل کے دور میں ڈپریشن کا شکار ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ریئلسٹک گول نہیں بنائے ہوئے. انہوں نے وہ حقیقت پسندی کی زندگی نہیں گزار رہے. وہ اتنے اونچے گول بنا لیتے ہیں کہ اس تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتے. جب پہنچ ہی نہیں سکتے, یعنی میرا اگر گول ہو مثال کے طور پہ کہ میں نے زندگی میں 1000 روپیہ کمانا ہے اور اگر 1000 کی جگہ میں 1010 روپے کما دوں تو آئی ایم اے ویری ہیپی مین. لیکن اگر میں نے اپنا گول بنایا کہ میں 1,00,000 کماؤں اور میں آپ سمجھیں کہ 90,000 روپے کما رہا ہوں تو آئی ایم انہیپی. یار میرا لک نہیں بنیا. تو ریئلسٹک گول بنائیں. واٹ آر یو, ہر لحاظ سے ریئلسٹک گول بنائیں. دنیا کا ہر آدمی دنیا کا سب سے امیر آدمی نہیں بن سکتا. دنیا کا ہر آدمی سب سے بڑا ہیرو نہیں بن سکتا. دنیا کا ہر آدمی سب سے زیادہ بڑا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتا. ہم سب کی لمٹس ہیں. تو ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے. اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے جو ہمارے میڈیا نے کمپٹیشن ڈال دی ہے ہمارے اندر. نمبروں کی دوڑ. نمبروں کی دوڑ ہے. ہر آدمی بہت جلدی میں ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے, میں بعض اوقات یہ جو سن رہا ہوتا ہوں نا موٹیویشنل اسپیکرز, میں نے کئی فورمز پہ کہا ہے مجھے آئی ڈونٹ لائک دیم. مجھے ساری کتابی باتیں کرتے ہیں.
کتابی باتیں مطلب دیکھیں میرے خیال میں آپ انسپریشن والی باتیں کریں، اور انسپریشن والی باتیں صرف وہ کر سکتا ہے جو اس سے گزر کے کسی مقام پہ پہنچا ہو۔ بالکل اب ہمارے یہاں مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا ایک انڈین تھا وہ کوئی بولنے والا، تو وہ مثال دے رہا تھا، وہ کہنے لگا آپ نے دیکھا ایک ہاتھی جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں ایک رسی باندھ دیتے ہیں اور وہ سرکس میں کھڑا رہتا ہے، وہ چھڑاتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ رسی ٹوٹتی نہیں ہے، اور اسی طرح جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہی رسی اس کے پاؤں میں باندھی ہوتی ہے اور وہ ہلتا نہیں ہے اس ڈر کے مارے کہ رسی نے مجھے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر یہ بیٹھ چکا ہے کہ میرے پاؤں میں جب تک رسی ہے تب تک میں ہل نہیں سکتا، یہ اس کو توڑ نہیں سکتا۔ تو اس طرح سائیکی چینج ہوتی ہے۔ اب اس پڑھے لکھے آدمی سے کوئی یہ پوچھے یہ تم مثال مجھے دے رہے ہو، میں ہاتھی تو نہیں ہوں، جی بالکل میں تو آئی ایم اے ہیومن بینگ، میری سائیکی ڈفرینٹ ہے۔ میرا جو ہاتھی ہے اس کا دماغ میرے مقابلے میں اتنا سا ہے، میرے جو نیورونز ہیں دماغ کے اندر دے آر مینی ملینز ٹائمز بلینز ٹائمز مور دین آف این ایلیفنٹ۔ تو یہ مثالیں دے دیں کہ اب وہ لوگوں کو ہمارے بہت سے طبقے جو ہیں نا ان کو اتنا زیادہ انہوں نے کہ ہاں تم یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں ریئلسٹک ہے، آپ پڑھو۔ آج کل کے دور میں محنت سے زیادہ اسمارٹ لیونگ کی ضرورت ہے۔ یو شوڈ بی اسٹریٹ اسمارٹ پرسن۔ ڈگریوں سے زیادہ اسکل کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی آبجیکٹو ایک ہونا چاہیے، الٹرنیٹو بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اپنی حیثیت اوقات کے مطابق ایک اپنا تعین کریں۔ ابھی یہ ہمارے جو ہیں یوٹیوبرز ہو گئے یا یہ جتنے بھی، اب وہ جب سنتے ہیں نا کہ اچھا فلانا 40 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے اچھا یہ کیسے کما رہا ہے، یہ اس کے کنٹینٹ میں یہ ہوتا ہے، اچھا ایسا ہی ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کنٹینٹ کو لے کر آئے گا۔ ہاں جی اب وہ کنٹینٹ واحد بھی ہو سکتا ہے، کنٹروورشل ہو سکتا ہے۔ جب تک کنٹروورشل کنٹینٹ نہیں لے کے آئیں گے آپ، صحیح ہے تب ہماری عادت ہے نا، بالکل ہماری عادت ہے گاؤں میں کپتی عورتوں والی نہیں، جس طرح وہ کوٹھے پہ چڑھ کے نا تو وہ لڑائی ہو رہی ہو تو اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو وی فیل ہیپی۔ ایسے ہی ہے تو ہمیں ان کو بھی سلجھانے کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک اتنا کریں اور اس پہ اطمینان رکھیں اور اس سے آگے بڑھنے کی گریجولی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آج کل جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بچوں کو بڑا ہونے دیں، پلیز اپنے بچوں کو بڑا سمجھیں، ایون وہ چھوٹے بھی ہوں تو ان کو بڑوں والی عزت دیں۔ آپ جب اپنے بچوں کو عزت دیتے ہیں تو اعتماد دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی چیز ہے، پھر وہ بڑا چیز بننا چاہتے ہیں۔ تو اپنے بچوں پہ تنقید کم سے کم کریں، ڈانٹ ڈپٹ کم سے کم کریں، ان کو انڈیپینڈنس دیں۔ جس نے جو بننا ہے نا، آپ ڈنڈے مار مار کے اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ بالکل آپ پوری دنیا میں اسکول سسٹم دیکھ لیں۔ میں جاپان میں گیا، کوریا میں دیکھا میں نے، اور بہت سے ملکوں میں دیکھا، وہاں پہ میٹرک تک امتحان ہی نہیں ہوتے، اینڈ دے گیو یو انوویٹیو تھنگس ٹو ڈو ان دا کلاس۔ ماں باپ بھی اسی طرح اپنے بچوں پہ، اگر آپ اچھی تربیت چاہتے ہو تو بچوں کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کریں، دوستی کریں، عزت کریں، ان کے اگر کوئی غلط آئیڈیاز ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کریں اور پھر ریکٹیفائی کریں، آپ دیکھیں ترقی کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا سختیاں اس قسم کی کہ جی اتنے بجے سے پہلے تم نے جاگنا نہیں ہے، اتنے بجے سے تم نے یہ نہیں کرنا، تم لیٹ ہم ڈو ایوری تھنگ۔ یعنی ایک دفعہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہیں، اور وہاں پر چند ایک لوگ تھے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، ٹی وی کا یہ پروگرام تھا، تو پوچھ رہے تھے کہ جی آج کل کے بچے بڑے بے روی کا شکار ہو گئے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، فون سنتے رہتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اسلام کرنا بھول گئے ہیں، بال بڑے لمبے رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی تربیت ہونی چاہیے ان کی۔ تو جب میری باری آئی
تو میں نے کہا اگر میرا بیٹا وقت پہ سو جاتا ہے، وقت پہ اٹھ جاتا ہے، صبح 2-4 سلام کرتا ہے مجھے، جوتے میرے اتارتا ہے اور جوتے مجھے پہناتا ہے، ہر میری بات پہ جی جی کرتا ہے، اور جب او لیول کا رزلٹ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا ایک بھی اے نہیں آیا، یا میٹرک کا امتحان آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی 3rd ڈویژن میں پاس ہوا ہے، تو میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے بیٹے پہ. مجھے ایسا بیٹا چاہیے بھلے دیر سے سوئے، اچھا. بھلے دیر سے اٹھے، بس میری واجبی سی عزت احترام کرے، باپ سمجھے مجھے. اور لیکن جب امتحان کا رزلٹ آئے تو پتہ لگے واہ. کہ اس نے پوزیشن لی ہے، یا پوزیشن بھی نہ لے، کم از کم اس کے لیے مجھے سفارش نہ ڈھونڈنی پڑے داخلے کے لیے. ہاں بالکل. یہ چاہیے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی دس از وٹ جو ترقی کرنے والی قوم ہے ان کے اندر ہم پٹی تھنگس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، یہ کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے بالکل ایک میڈیکل ٹاپک ہے. جی سر. تقریباً یہ جو آپ نے سن کا لفظ استعمال کیا ہے، سب سے جو کامن وجہ بیماری کی ہوتی ہے وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے. جن کو شوگر کا مرض ہوتا ہے ان میں پاؤں سن ہوتے ہیں، نیوروپیتھیز ہوتی ہیں ان کے اندر پاؤں سن ہوتے ہیں، چوٹ لگ جائے، کوئی نس کٹ جائے اس میں سن ہوتے ہیں. لیکن جو زیادہ بڑی وجہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ انگزائٹی ہے. جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، یہ بیماریاں نہ بھی ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ کبھی ان کے ہاتھ پاؤں سن ہیں، کبھی لگتا ہے نہیں ہے، کئیوں کو لگتا ہے سر سن ہے. یہ مین وجہ جو ہے وہ انگزائٹی ہے. تو ایسے مریضوں کو ایک دفعہ ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے، تھائرائڈ کا چیک کرا لینا چاہیے، شوگر ہے تو اس کو چیک کروا لے. تو یہی کامن وجہ ہے. سر مارکیٹ میں بہت ساری دوائیں ہیں اور جس میں کہا جاتا ہے کہ قد لمبا کرنے کے طریقے، تو کیا سائنٹیفکلی یا میڈیکلی قد کو لمبا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دس از ایبسولوٹلی نان سینس. ہمارے یہاں صرف کچھ بیماریاں ہیں جن کے اندر جیسے گروتھ ہارمون کی کمی ہے اور اس کا پراپر ڈاکٹر علاج کرے تو بہتر ہو سکتا ہے. یہ جو دوائیاں ہیں کہ جی، اور قد بھی جو ہے نا یہ 18-19 سال کی عمر تک ہماری بونز میں گنجائش ہوتی ہے گرو کرنے کی. یہ جو دوائیاں آج کل مارکیٹ میں آئی ہیں اور جوتے آئے ہوئے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں آپ یہ استعمال کریں تو قد بڑھ جائے گا، دس از نان سینس. یہ غلط ہے بالکل. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے قد کے حوالے سے، یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ جو ماں باپ ہیں بچوں کو لٹکاتے ہیں. ہاں. وہ سمجھتے ہیں کہ لٹکانے سے قد بڑا ہوتا بڑھتا ہے. ہے. لٹکانے سے بازو لمبے ہوتے ہیں، قد لمبا نہیں ہوتا. اچھا. بندر سب سے زیادہ لٹکتے ہیں جی جی. اور ان کی ٹانگوں کی نسبت ان کے بازو لمبے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. جی جی. تو آپ اگر قد چاہتے ہیں بچے کا کہ تو جینیٹک فیکٹرز ہیں. اگر ماں باپ لمبے ہیں تو بچہ بھی لمبا ہوگا. غذا اچھی ہونی چاہیے، اس کی پروٹین اچھی ہونی چاہیے، پھر ایکسرسائز ہونی چاہیے. اور ایک سب سے اچھی ایکسرسائز اسکپنگ ہے، رسی ٹاپنا، دوڑنا، ایروبک ورزشیں کرنا، سوئمنگ کرنا، وائٹامنس کا پورا استعمال کرنا، وائٹامن ڈی کا لگنا، آپ کا سورج کی روشنی کا لگنا، یہ ساری چیزیں ملا کے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جینیٹک فیکٹر ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کا اور ماں کا قد 4.5 فٹ 5 فٹ ہے اور آپ کہیں کہ نہیں بیٹا میرا 6 فٹ کا ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ایک آرٹیفیشل طریقہ ہے لیکن آئی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ. کئی لوگ دنیا میں وہ اپنی ٹانگیں جو ہیں ان کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کٹوا کے درمیان میں ایک اور ہڈی رکھ کے تو اس طرح ٹانگوں کو لمبا کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ اگین اللہ تعالیٰ نے جو قد دی ہے، جو شکل دی ہے، جو فزیک دی ہے، اس پہ ناز کریں. وہ آپ کی اوریجنل ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کے اندر میم میخ نہ نکالیں. بے شک. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. جیسے بچے ہمارے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، تو کیا یادداشت کو تیز کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ ٹپس دے دیں تو. خیر یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. جو تو لوگ بڑی عمر کے بھولتے ہیں اور بھولنے کی وہ تو سبھی میں ایسا آ جاتی ہے، اس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں بہت زیادہ بڑی عمر میں.
ان کو پرانی باتیں یاد رہتی ہیں, نئی باتیں بھول جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑی وجہ جوانی میں بھولنے کی ہوتی ہے کہ ہم اوور اسٹریس ہیں. آپ یہ ذہن میں سمجھیں کہ ہماری برین کے اندر یاداشت کا ایک پیالہ ہے. اگر ہم اسے فضول چیزوں سے بھر دیں گے تو کام کی چیزیں ٹرپل آؤٹ باہر نکل آئیں گی. تو جو لوگ پرسکون ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو برین میں جگہ نہیں دیتے, ان کی یاداشت اچھی ہوتی ہے. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہر وقت انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں, ان کو سبق یاد نہیں ہوتا. پہلے کول ڈاؤن, نیند ٹھیک کریں, پانی پئیں, ایکسرسائز کریں, اور اس کے بعد ابھی میرے 1-2 پروگرامس ہیں ہاؤ ٹو امپروو یور میموری, تو وہ جا کے چیک کریں. وہ کیونکہ وہ لمبی بات ہے, ٹھیک ہے سر. وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو امپروو یور میموری. جی سر. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کو اب تک یاد ہو. یادگار یا کوئی ایسا لمحہ جس کو میں بھول نہیں سکتا؟ دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ, یادگار یا جس کو آپ بھول نہ سکتے ہیں. میں جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وہ سول آفیسر ہیں جن کو بہادری کا تمغہ شجاعت ملا ہوا ہے. ویری بریو مین. تو مجھے یاد ہے میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا تو وہ میرے پاؤں کی طرف کھڑے تھے, اور مجھے پاؤں میں سینسیشنز نہیں تھیں اور اب بھی نہیں ہیں. تو ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے یہ ٹھیک ہوگا, تو ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ نہیں چل تو نہیں سکے گا, چلیں لیکن ویل چیئر تو ہے, پڑھ بھی لے گا, اگر ڈاکٹر نہ بنا تو ٹیچر بنا دیے گا اب اس کو. تو اس وقت میرے والد صاحب کی آنکھوں سے قطرہ گرا تھا اور وہ میرے پاؤں پہ گرا. گو کہ میرے پاؤں میں سینسیشنز نہیں تھیں, لیکن اس کی گرمی میں نے اپنے پاؤں میں محسوس کی تھی. یہ زندگی کا یادگار لمحہ ہے جس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب اس قطرے کو ان کی آنکھوں میں واپس تو نہیں ڈال سکتا, لیکن میں ان کو چل کے دکھاؤں گا اور خوشیوں کے قطرے ان کی آنکھوں میں لے کے آؤں گا. اینڈ آئی تھنک مین موٹیو بیہائنڈ مائی امپروومنٹ واز دیٹ ڈراپ آف ٹیئر. ڈاکٹر صاحب, آخر پر یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ ہماری جان ہے, ہمارے بچے ہیں, اور کچھ کر کے دکھائیں, کچھ بن کے دکھائیں, اور اسکلفل ہوں, اور میرے خیال میں کچھ بنیں, اننیسیسریلی سیاست میں نہ آئیں, اور آپ اپنے ذمے کا کام پورا کریں. اینڈ آئی تھنک اینڈ بی آپٹمسٹک اباؤٹ پاکستان. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے دیا, اور یہ سدا رہے گا, اور یہ کبھی بھی انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. تو اس پہ مایوسی کی باتیں نہ کیا کریں. ہم سے کئی درجنوں ملک ایسے ہیں جو ہم سے بہت بری کنڈیشن کے اندر ہیں, ہم تو بہت بہتر ہیں. تو وی شوڈ بی پازیٹیو اباؤٹ اٹ. اوکے, انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.